بارش کی بوندیں ہولے ہولے جھونکے سے ٹکرا کر جل ترنگ کی صورت بج رہی تھیں۔ اس بھیگی رات کا فسوں چار سو پھیلا ہوا تھا۔ فضا میں گیلی مٹی کی مہک تھی۔ اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سارا اپنی پسندیدہ کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ اس کے قریب ہی کافی کا وہ مگ موجود تھا جو ذرا دیر پہلے پاپا رکھ کر گئے تھے کہ اچانک اس کے موبائل کی مخصوص دھن کمرے میں گونجی تھی۔ اس وقت کون ہے؟ سارا نے پہلے سوچا اور پھر حیرت سے اس اجنبی نمبر کو دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی عزیز واقف کار یا پھر سہیلی نے سم بدل لی ہو۔ سارا کا دل سادہ سا تھا۔ دنیا کی کثافت نے ابھی اسے چھوا نہیں تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی۔ میں دانی ہوں، آپ سارا بول رہی ہیں؟ دانی؟ مگر میں کسی دانی کو نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر سارا نے اپنے دماغ پر زور ڈالا تھا۔ شاید کوئی سہیلی کا بھائی یا پھر پرانی والی جاب کا کولیگ، مگر مجھے کیوں کال کرے گا؟ آپ کی میں نے بہت تعریف سنی ہے، پلیز مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ وٹ؟ یہ بات سن کر تو سارا اچھل ہی پڑی تھی۔ میں آپ کو نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر اس نے کال ہی منقطع کر دی تھی، بلکہ موبائل بھی آف کر دیا تھا۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو سو کالڈ دانی کی کال روز ہی آنے لگی تھی۔ سارا نے بہت اوائڈ کرنا چاہا، مگر غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے کرتے جانے کب اور کیسے اس کی دانی سے دوستی ہو گئی تھی۔ حالانکہ یوں کسی اجنبی پر بھروسہ کرنا اس کی فطرت نہیں تھی، مگر شاید اس کا سبب اس کی تنہائی جو تھی۔ اماں 5 سال پہلے گزر چکی تھی۔ بابا اپنی ملازمت میں مصروف تھے۔ وہ دوستیوں کی زیادہ قائل نہ تھی۔ 2 قریبی سہیلیاں تھیں، ان میں سے ایک اپنی نئی شادی شدہ زندگی میں مگن تھی اور دوسری جو ابھی شادی سے بچی ہوئی تھی۔ اس کی گھریلو ذمہ داریاں اور دوسری مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں، جبکہ وہ خود اپنا گھر اور علاقہ تبدیل کرنے کی وجہ سے اپنی ایک اسکول والی نوکری سے فارغ تھی۔ سارا کی دانی سے یہ موبائل والی دوستی بہت بڑی، لیکن وہ دانی کے باوجود لاکھ اصرار کے اس سے کہیں باہر نہیں ملنے گئی تھی۔ دانی کی جاب بقول اس کے ناروے میں تھی۔ وہ 3 ماہ کی چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، گویا مسافر تھا۔ جاتے وقت بھی اس نے ملنے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر سارا کا انکار اقرار میں نہ بدلا تھا۔ سو دانی نے جاتے جاتے شکوہ کیا، تم نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ پھر وقت نے گویا پیروں پر پنکھ باندھ لیے تھے۔ دانی کو گئے کئی مہینے ہو گئے تھے، مگر اس کی یاد نے سارا کے دل کو چھوڑا نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ افسوس کے ساتھ سوچتی کہ مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا۔ آخر میں ڈر کیوں گئی تھی؟ اپنی سہیلی کو لے کر چلی جاتی، آخر ریسٹورنٹ میں ہی تو ملنا تھا۔ اور پھر جب وقت کے ساتھ سارا کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ دانی کی یاد اس کے دل کا دامن کسی صورت بھی چھوڑنے والی نہیں ہے، تو پھر اس نے دانی کے دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر ایک میل کر ڈالی تھی۔ دل میں یہ پشیمانی تھی کہ میں نے اس کا دل توڑ دیا ہے۔ لڑکیاں چاہے کتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، ہوتی تو نادان ہی ہے نا۔ میل آنے اور جانے لگی۔ دوستی اب پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دانی اس دنیا میں سارا کی طرح اکیلا تھا۔ بچپن میں ماں کے انتقال کے بعد چچا نے پرورش کی تھی اور وہ پڑھ لکھ کر اپنے ایک دوست کی مدد سے جاب کے لیے ناروے چلا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں خود کو یہاں بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں، بہت دن رات کام کرتا ہوں، دل چاہتا ہے کوئی ہو جو میرا خیال کرے، مجھ سے پیار کرے۔ یہ کہہ کر وہ فون پر معنی خیز انداز میں ہنستا تھا۔ اچھا تو پھر کب آنے کا پروگرام ہے پاکستان؟ سارا دبی دبی ہنسی کے ساتھ شرمیلے لہجے میں پوچھتی، اب تو جلدی ہی آنا پڑے گا، بہت دل چاہ رہا ہے کسی سے ملنے اور اپنا بنانے کو۔ سارا دانی کی ہر بات پر ایمان لے آئی تھی۔ اب بس اسے دانی کی آمد کا انتظار تھا۔ کیا آپ دسمبر میں آئیں گے؟ کرسمس کی چھٹیوں پر؟ سارا آس کے دیپ جلا کر پوچھتی۔ ارے بھائی، ایک گھر خریدا ہے، اسے رینوویٹ کر رہا ہوں، یہاں لیبر نہیں ملتی، سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، وال پیپر لگانا، رنگ کرنا اور باقی کے کام خود ہی کرنا ہوتے ہیں۔ مجھے پاکستان آنے میں ٹائم لگے گا۔ ٹائم بڑھتا اور بدلتا جا رہا تھا۔ آخر ایک دن سارا نے کچھ ناراضگی سے پوچھا، آخر میں کب تک انتظار کروں؟ دیکھو تمہاری مرضی، تم اگر انتظار کر سکتی ہو تو کرو، میں تم سے شادی کرنے کے لیے بہت سنجیدہ ہوں، لیکن اگر انتظار کرنے میں کوئی پرابلم ہے تو کہیں اور شادی کر لو۔ وہ ایک دم سے روڈ ہو گیا تھا۔ 3 دن بات چیت بند رہی تھی، لیکن سارا جیسے اس کی عادی سی ہو گئی تھی۔ وہ دانی کی ہر بات پر یقین کرتی۔ یقین کا یہ سفر چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پاپا نے بہت چاہا، لیکن وہ شادی کے لیے کسی صورت تیار نہ ہوئی تھی۔ سارا کو ایسی لڑکیاں بہت منافق لگتی تھیں جو محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ رشتے والوں نے سارا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑ دیا تھا۔ پھر بابا بھی گزر گئے۔ اب کالج کی ملازمت ہی سارا کی زندگی کا حاصل تھی۔ پھر ایک دن سارا کی عزیز ترین سہیلی لینا کے بھائی کی شادی پر سب پرانے دوست اکٹھے ہوئے تو وہ عجب بات کھل کر سامنے آ گئی۔ لینا جو سارا کی سب سے پکی اور رازدار سہیلی تھی، دانی اس کے شوہر کا خالہ زاد تھا۔
لینا نے اسے سارا کا نمبر دیا تھا۔ سارا کو بہت زبردست شوق لگا۔ پھر اسے یاد آیا تھا کہ لینا سے اس کی ایک بار غیر لڑکوں سے موبائل اور نیٹ وغیرہ پر دوستی کے حوالے سے بحث ہوئی تھی اور اس نے ایسی دوستیوں کی شدید مخالفت کرتے ہوئے لینا کو اس کے ایک موبائل فرینڈ کے حوالے سے بہت کچھ کہہ دیا تھا، تو گویا اس کی عزیز ترین دوست نے اسے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر سارا کو دکھ اور اذیت کا ایک مزید جھٹکا اس وقت لگا تھا جب لینا نے ہنستے ہوئے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ دانی تو ناروے میں ایک طویل عرصے سے شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سب جان کر سارا کی آنکھوں میں بس بے بسی کے آنسو ہی تھے اور کچھ نہیں تھا کہ وہ تو اعتبار کی سولی پر چڑھ چکی تھی۔